گائز آئی ہیو اے ہارر اسٹوری ٹو شیئر وتھ یو گائز. میں یہ ویڈیو پہلے ہی بنا لیتی لیکن مجھے لگا شاید میں امیجن کر رہی ہوں, شاید میں ازیوم کر رہی ہوں چیزیں, انٹل آئی سو دس انٹرویو. ایک آدمی کو تھپڑ پڑے, ہمارے میک اپ آرٹسٹ کو وضو کرنے گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو اس کو پیچھے سے تھپڑ پڑا. کس نے؟ وہ دکھا نہیں جس سے پڑا. آئی مین کچھ دکھا مگر وہ یہ نہیں دکھا. We basically lived in the same house. This is the house where a lot of stuff was happening, not just to us, the whole family. شروع سے شروع کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے for 2 days جو ہم اسلام آباد آئے تھے. We loved the house, we loved the property, we were like wow, amazing. اچھا اب کیا ہوا کہ ہم لوگ بہت تھک کے آئے تھے from SWAT and we were like fully, جسے کہتے ہیں نا, برین ڈیڈ تھے ہم سارے. تو اب کیا ہوا کہ دس واز دا ڈے جس دن آئی واز alone with Alana in the upstairs والا پورشن. سو ڈرامے میں صرف ڈاؤن اسٹیئر پورشن نظر آیا ہوا لیکن ہم لوگ اوپر رہ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ جب میں الانا کو چینج کر رہی تھی, میں ایک دم سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ رینڈملی چھت پہ دیکھ کے نا اس طرح سے اسمائلی فیسز بنا رہی ہے جس طرح سے کوئی نئے بندے کو دیکھ کے بناتی ہے یا پھر ہم سے باتیں کرتے ہوئے بنا رہی ہوتی ہے. I literally thought in my head کہ میں اتنی برین ڈیڈ ہوئی ہوئی ہوں تو میں یہ چیزیں امیجن کر رہی ہوں اور فاطمہ لائک ایسے نہیں سوچتے اینڈ دس اینڈ دیٹ, انٹل میں نوٹس کر رہی ہوں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ایک جگہ سے جانے کے بجائے فالو کرتے کرتے پیچھے تک جانا شروع ہو گئی. لٹرلی گوز بمپس سارے ابھی بھی بتاتے ہوئے, بٹ اینی وے اس طرح کا سین ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اگنور کیا, میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. آلدو پہلی بار زندگی میں نا مجھے چلز فیل ہوئے تھے اور میں اس طرح سے نئی چیزوں کو ازیوم کرتی نہ میں ان کے بارے میں اس طرح سے سوچتی ہوں, تو میں کافی ذرا اسٹارٹل سی ہو گئی تھی کہ ہائے یہ کیا سین ہو رہا ہے. اینی وے میں نے کہا اچھا میں اس کو اس جگہ سے ہٹا کے بیڈ روم میں مطلب بیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اور بیڈ میں سکون سے مطلب یہ جو بھی دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں, مے بی آئی ایم ٹائرڈ واٹ ایور اٹ از, سب ختم ہو جائے گا. اب میں نے اس کو بیڈ پہ لٹایا اور میں اس کو فیڈر پلانے کی کوشش کر رہی ہوں. اتنی دیر میں کیا ہوا, یہ وہ والی شکلیں بنا کے رو رہی ہے کہ جس میں اگر یہ کسی نئے بندے کو دیکھتی ہے, یا آئی ایم سوری آئی ڈونٹ مین اٹ لائک دیٹ, لیکن اگر کبھی کسی اولڈ اور رنکلی انسان کو دیکھتی ہے جو کہ اس کے لیے تھوڑا نیو ہے, تو یہ وہ ایک اسکیئرڈ سا کرائے دیتی ہے, بہت ایک الگ سا کرائے, یو نو یور کڈ رائٹ. سو شی اسٹارٹیڈ گیونگ دیٹ کرائے. پہلے ہنس رہی تھی اور پھر ایک دم سے وہ اس طرح کی شکلیں بنانا شروع ہو گئی. میں بالکل فریک آؤٹ ہو گئی. میں نے کہا فہد دیر از سم تھنگ اپ, اینڈ فہد از لائک پلیز ایسی باتیں مت کرو, آیت الکرسی پڑھو, پھونکو اینڈ جسٹ گیٹ اٹ اوور ود. آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ واز اٹ. ہاؤ ایور وہ پہلی رات تھی کہ جس میں الانا نے اتنی بری طریقے سے رونا مچایا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے کنسول کریں. مطلب وہ ہمارے ساتھ نارتھ کے ٹرپ پہ گئی, ہائر الٹیٹیوڈز, یہ وہ, کبھی ٹھنڈا موسم کبھی گرم موسم, کبھی کچھ, اور اریٹیٹ ہوتی تھی وہ, ایسی بات نہیں ہے. اٹ واز ناٹ لائک دا پرفیکٹ کائنڈ آف اے سچویشن آل دا ٹائم, لیکن اتنا زیادہ انکنسولیبل کرائے یہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور ہم بھی پریشان ہو گئے. اور جیسے ہم اسے کمرے سے نکال کے لاؤنج میں لے کر جاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتی تھی سڈنلی. تو وہ 2 راتیں تو وہ کمرے میں سوئی ہی نہیں پائی, وہ سوئی ہے لاؤنج میں اور ہم بھی سوئے ہیں اس کے ساتھ لاؤنج میں. پھر میرے ساتھ ایک دن ایک قصہ ہوا, میں بیٹھ کے لاؤنج میں اپنی بہن سے فون پہ بات کر رہی تھی اور میں بس لگی ہوئی تھی. فہد واز ٹائرڈ, ہی وینٹ ٹو سلیپ. میں نے الانا کو بھی وہاں پہ لٹایا. ونس شی سلیپٹ, وہ کمرے میں نہیں سوتی, لائک شی ووڈنٹ سلیپ ان دا روم. لاؤنج میں سلا کے بہت دیر اس کو میں نے وہاں پہ شفٹ کیا. میں بھی تھک گئی, میں نے کہا کہ چلو میں بھی جا کر لیٹ جاتی ہوں. میں نے سب سے کیچ اپ کر لیا فیملی سے اینڈ ایوری تھنگ. میں جا کر بیڈ پہ لیٹی ہوں. اب میں نے دیکھا کہ یار دروازہ جو ہے نا, کمرہ اور لاؤنج جوائنٹ تھا, تو میں نے کہا کہ دروازہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھلا رکھتی ہوں ان کیس کوئی چیز لانی ہو, سوٹ کیسز میں سے کچھ بھی, تو آوازیں میں سے کیں کر کے آواز آتی ہے تو الانا اٹھ نہ جائے. اور بالکل دروازہ میرے سائڈ پہ تھا. میں نے اپنی آنکھیں بند کی, میں اس طرف مڑی. اچھا مجھے ایک دم سے لگا کہ ایک دم سے فیل ہوا کہ شاید جیسے فہد اٹھ کے گیا ہے اور وہ ڈریسنگ ٹیبل سے کوئی چیز لے رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, because I felt someone's presence on my back. تو میں ایک دم سے یوں ہوئی تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن جب ایک دم سے میں نے جب مڑی ہوں نا, پورا دروازہ میرے منہ پہ ٹھا کر کے کھلا ہوا تھا. اینڈ دیٹ واز اے ویری ہیوی اسکویکی ڈور. وہ ایسے نہیں تھا کہ سائلنٹلی کھل جائے پوری طریقے سے, پورا ایسے زور سے کھلا ہوا تھا. سامنے صرف صوفاز نظر آ رہے تھے اور پنکھا فل سپیڈ پہ چل رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں پنکھا بند کر کے آئی تھی, بیکاز میری عادت ہے کہ میں کسی کمرے سے نکلتی ہوں تو میں پنکھا بند کر کے ضرور نکلتی ہوں. سو دس سورٹ آف گیو می دا چلس, اتنا کہ میں پھر اس کمرے میں اس جگہ پر سو ہی نہیں پائی
الٹا میں اپنے تکیے وکیے اٹھا کے لے کے لاؤنج میں ہی سو گئی کہ بھائی مجھے نہیں پتا یہ دروازہ کھلتا رہے گا میرے منہ پہ اینڈ اٹ فیلز ویری ویئرڈ, تو میں جا کر لاؤنج میں سو جاتی ہوں. آیت الکرسی پڑھی, سب پہ پھونکی, سب کیا, اینڈ آئی وینٹ ٹو سلیپ. And then I ended up telling all of this to my family, and do you know what they told me? For that you need to watch part 2.